لیکن میرے بھائیو ہمارے ہاں افسوس ہوتا ہے، استغفار کا پورا ٹاپک آپ کے سامنے جمعے پہ رکھ چکے ہیں، طویل حدیثیں ہیں، ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف بلانے والوں کے لیے بھی تان و تشنیع ہے، اللہ سے جوڑنے والوں کے لیے بھی تان و تشنیع ہے، اللہ کے قریب کرنے والوں کے لیے بھی تان و تشنیع ہے۔ جی ہاں، ہے معاشرے میں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال پوچھے تو ان کو کیا کہوں؟ میں قریب ہوں۔ اور انشاءاللہ اگر جمعے کے دن روزہ ہوا تو اس جمعے میں اس موضوع کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں؟ میں قریب ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں۔ مولوی کیا کہہ رہا ہے؟ عالم کیا کہہ رہا ہے؟ مفتی کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تو بڑی دور ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، مولوی کہہ رہا ہے نہیں اللہ دور ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، مولوی کہتا ہے نہیں بڑا دور ہے۔ اس کو ذریعہ، طریقہ، وسیلہ، سیڑھی پوڑی، پتہ نہیں کیا کیا طریقے بنائے اس تک پہنچنے کے لیے، یہ طریقے چاہیے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، مولوی کہتا ہے نہیں دور ہے۔ اللہ کی مانے کہ مولوی کی مانے؟ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ ہونا چاہیے، کوئی طریقہ ہونا چاہیے، کوئی ذریعہ ہونا چاہیے۔ عقل کے اوپر عجیب قسم کا پردہ شرع صدر کے ساتھ ذرا اس مسئلے کو بھی سمجھ لیجئے۔ عقیدے کا مسئلہ بڑا اہم ہے، بڑا اہم ہے۔ یہ جو اللہ رب العزت، یہاں سے ہم نے جو فاصلے بیان کیے، یہ مخلوق کا اپنے رب کی طرف، اپنی آسمان کی طرف فاصلہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ فاصلہ نہیں ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل میں بندوں کی شرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہ جو فاصلے ہیں ان کی اللہ کی نظر میں کوئی وقت ہے؟ اگر جبریل امین کی نظر میں کوئی وقت نہیں ہے تو اللہ کی نظر میں یہ فاصلے کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ بندوں کی شرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہے، مولوی کہتا ہے دور ہے۔ اللہ کہتا ہے میں قریب ہوں، مولوی کہتا ہے دور ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا ہے قرآن پاک میں، اس چیز کو وہ دلائل سے یوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے خود کہا میرے تک پہنچنے کے لیے وسیلہ، شریعہ ڈھونڈو۔ اور میرے بھائیو وسیلہ اللہ تک پہنچنے کا ہے، اللہ کے قریب ہونے کا وسیلہ ہے، لیکن وہ وسیلہ، وہ ذریعہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں بتایا نہیں ہے، بتا کے گئے ہیں۔ رسول اللہ دین کی کوئی بات چھوڑ کے نہیں گئے۔ جائز شرعی وسیلے کی 3 ہی قسمیں ہیں جو آپ نے اپنے پلے سے باندھ لینی ہیں۔ اس کے علاوہ ہر وسیلہ جو شریعت سے، قرآن سے اور سنت سے ثابت نہیں ہے وہ باطل ہے۔ پہلی بات وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے خوبصورت نام ہے، فَادْعُوهُ بِهَا، ان کے ذریعے اللہ کو پکارا جائے۔ اے رزاق، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اے رزاق، آپ کا نام رزاق ہے، آپ نے اپنا خوبصورت نام رزاق رکھا، مجھے بھی رزق دیجئے۔ آپ شفا دینے والے ہیں، مجھے بھی شفا دیجئے۔ آپ اولاد دینے والے ہیں، مجھے بھی اولاد دیجئے۔ آپ مشکلوں سے نجات دینے والے ہیں، مجھے بھی مشکلوں سے نجات دے دیجئے۔ آپ دعاؤں کو سننے والے ہیں، میری بھی دعا کو سن لیجئے۔ اللہ کے خوبصورت نام ہے، ان کے ذریعے وسیلہ دیا جائے گا۔ دوسری جو وسیلے کی قسم ہے وہ کیا ہے کہ اپنے نیک اعمال کا اللہ کو واسطہ دیا جائے۔ اپنے نیک اعمال کا، کسی کے نیک اعمال کا نہیں، اپنے نیک اعمال کا واسطہ اللہ کو دیا جائے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات عام ہے۔ غار والوں کا قصہ آپ میں سے ہر ایک نے پڑھا ہوا نا، ہمارے تو بچپن میں نصاب میں ہوتا تھا، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں۔ غار میں 3 آدمی پھنس جاتے ہیں، جب مصیبت میں پھنستے ہیں کیا کرتے ہیں؟ اپنی اپنی نیکی کا واسطہ دیتے ہیں۔ اللہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں میں باپ کے سرانے، ماں کے سرانے ساری رات کھڑا رہا آپ کی رضا کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے منہ میں نہیں ڈالا، پہلے ماں باپ کے منہ میں جائے گا، تو پتھر پیچھے کر دیجیے، ہو گیا۔ پھر دوسرے میں بھی واسطہ دیا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ زنا اس لیے نہیں کیا، آپ کی رضا کے لیے، پتھر پیچھے۔ تینوں نے اپنا اپنا وسیلہ پیش کیا، کس چیز کا؟ اپنے نیک اعمال۔ اور وسیلے کی جو تیسری قسم ہے جس کے اوپر بعد میں جا کے جزوی طور پہ اختلاف ہو جاتا ہے، اور اصل میں یہی معاشرے میں اختلاف ہے۔ ہمارے دلائل سن لیجئے، اگر آپ کو اچھے لگیں قبول کیجئے، ورنہ بدلے میں اپنی دلیل پیش کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا مال ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ حدیث بھی آپ سب نے سنی ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اے اللہ کے رسول دعا کر دیجئے بارش ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو اٹھایا، ابھی ہاتھ نیچے نہیں تھے کہ یہ آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی۔ یہ اس نے
رسول اللہ کے پاس آ کے کیا مطالبہ کیا؟ دعا کرنے کا کیا مطالبہ کیا؟ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ شخص کے، ذات کے یا کسی کے نیک اعمال کے وسیلے کے قائل ہیں، وہ بھی آپ کو یہی حدیث پیش کریں گے، اور ہم بھی آپ کو یہی حدیث پیش کر رہے ہیں۔ صرف اختلاف فہم کا ہے، فہم کا، سوچ کا، تشریح کا۔ ہمارے نزدیک صحابہ نے اس کو جیسے سمجھا ہم وہ پیش کریں گے، ان کے نزدیک جیسے ان کو سمجھ آئی وہ پیش کریں گے۔ رسول اللہ کے پاس آیا تھا کہ اپنے گھر میں بیٹھ کے کہا تھا رسول اللہ کے واسطے بارش برسا دو؟ کہاں آیا تھا؟ رسول اللہ کے پاس آیا تھا اور آ کے کیا کہا تھا؟ اللہ کے رسول دعا کر دیجئے۔ رسول اللہ تو موجود تھے، رسول اللہ سے سفارش کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ خود کہتا اے اللہ، اللہ کے رسول تو سامنے، ان کے واسطے سے بارش برسا دے۔ اگر ذات کا وسیلہ ہوتا، یہاں پہ وسیلہ کس چیز کا ڈالا جالا ہے؟ دعائے رسول کا۔ جب کسی چیز کا اس بات شریعت میں ہو جائے تو وہ ثابت ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک شخص آیا، رسول اللہ سے دعا کروائی، یہاں سے یہ کلیہ اور قاعدہ نکلا، قیامت کی دیواروں تک آپ کسی بھی شخص سے دعا کروا سکتے ہیں۔ یہ وسیلہ جائز ہے، کسی بھی زندہ شخص کے پاس جا کے دعا کروا لیجئے کہ ہمارے حق میں یہ دعا کر دیجئے، ہمارے حق میں یہ دعا کر دیجئے۔ یہ وسیلے کی جائز شرعی قسم ہے۔ اور آپ حیران رہ جائیں گے، بات تو یہاں پہ مکمل تھی، لیکن جو لوگوں کا خیال ہے کہ ذات کا یا شخص کا یا کسی کے نیک اعمال کا وسیلہ دیا جاتا ہے، وہ اس بات کے جواب میں ایک اور دلیل پیش کرتے ہیں، وہ دلیل بھی ان کے خلاف ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے۔ دیکھیں، بس یہ فہم کا اختلاف ہوتا ہے نا، کئی مرتبہ بڑی آسانی سے بات سمجھ آ جاتی ہے، کئی مرتبہ نہ سمجھ آئے تو دسیوں سال گزر جائیں نہیں سمجھ آتی۔ پھر حضرت عمر کے دور میں بعین یہی واقعہ ہوا۔ ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا اے عمر، راستے بند، مال ہلاک ہونے والے ہو چکے ہیں، یعنی تباہی بربادی ہو گئی، قحط پڑ چکا ہے، بارش کی دعا کر دیجئے۔ حضرت عمر کہاں کھڑے ہیں؟ آپ نے یہ مسئلہ سمجھنا، وہ ذات کے وسیلے کی یہ دلیل دیتے ہیں جو یہ بھی دلیل دعا کی ہے۔ حضرت عمر کہاں کھڑے ہیں؟ مسجد النبوی کے اندر۔ کہاں پہ؟ ممبر رسول کے اوپر۔ ممبر رسول سے روضہ رسول کتنے فاصلے پہ؟ آپ سب نے، اللہ تعالی ہم سب کو جانے کا موقع دے، جو نہیں گیا اس کو بھی مسجد النبوی کی زیارت نصیب کرے۔ وہ وہاں جا کے دیکھے گا کہ ممبر رسول سے روضہ کتنے فاصلے پہ ہے؟ چند فٹ کے فاصلے پر۔ اگر ذات کا یا شخص کا یا پرسن کا وسیلہ اسلام میں جائز ہوتا تو حضرت عمر کہتے اے اللہ، یہ رسول اللہ کے صدقے بارش برسا دے۔ حضرت عمر نے کیا جملہ کہا؟ جب رسول اللہ ہمارے درمیان موجود تھے تو ہم ان کے ذریعے سے بارش کو منگوا لیا کرتے تھے اللہ سے، اب وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، اب وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ چچا عباس کو بلایا جائے، چچا عباس کو بلایا جائے۔ وجہ کہ رسول اللہ کے چلے جانے کے بعد چچا عباس اب ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو اللہ ان ہاتھوں کو لٹاتے ہوئے حیا کرتا ہے۔ چچا عباس کو بلایا جائے اور ان سے دعا کروائے۔ ان سے یہ نہیں کہا چچا عباس کے واسطے اللہ بارش برسا دے۔ دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ دیکھیں جی، شخصی وسیلے کا جواب اس حدیث سے نکلتا ہے کہ پہلے رسول اللہ کی ذات کے واسطے سے بارش ہوتی تھی، اب چچا عباس کی ذات کے واسطے سے دعا ہو رہی ہے۔ یہ عقل کے اوپر پردہ ہے۔ اگر رسول اللہ کی ذات کے واسطے سے دعا ہوتی تھی ذات کے وسیلے سے، تو وہ ذات کا وسیلہ تو اس وقت بھی دیا جا سکتا تھا، حضرت عمر کے دور میں بھی، پھر چچا عباس کو کیوں بلایا گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ جو وسیلہ شرعی ہے وہ دعا ہے۔ چچا عباس آئے، ان کا نام لے کے کہا کہ چچا عباس کے واسطے اللہ بارش برسا دے؟ نہیں، چچا عباس نے دعا کی اے اللہ، آپ پہلے رسول اللہ کی وجہ سے، رسول اللہ کے ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے بارش کو نازل کر دیا کرتے تھے، اب میں دعا کرتا ہوں بارش کو نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ نے بارش کو نازل فرما دیا۔ یہ دعا کا وسیلہ ہے۔ کسی زندہ نیک انسان کے پاس جائیں، اس سے دعا کروائیں، یہ 100% جائز ہے، اور یہی سب سے قوی، جو ان کے پاس اپنی طرف سے قوی دلیل ہے، آپ کے اور ہمارے پاس یہ مضبوط اور مستحکم دلیل ہے کہ کسی شخص کا، کسی پرسن کا، کسی کے نیک اعمال کا واسطہ وسیلہ اللہ کو اس لیے نہیں دیا جا سکتا کہ اگر دیا جا سکتا ہوتا تو حضرت عمر اسی وقت کہتے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بارش برسا دے، پھر چچا عباس کو بلانے کی ضرورت نہ رہتی اور چچا عباس سے دعا کروانے کی ضرورت نہ رہتی۔